بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہزاد بٹ، اپنے پروگرام بڑی خبر کے ساتھ، جس میں ہم وطن عزیز کی قابل قدر شخصیات سے اہم گفتگو کریں گے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک نامور شخصیت کہ جن کا کردار، جن کا ماضی ہر لحاظ سے مثالی رہا، اور آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری لوگوں کو انصاف مہیا کرنے میں، اور اس کے بعد پھر سیاست کے میدان میں کودے اور ایک سیاسی جماعت عام لوگ اتحاد کی بنیاد رکھی۔ آپ یقیناً جان گئے ہوں گے آج ہم موجود ہیں جناب محترم جسٹس وجیح الدین صاحب کے ساتھ۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کو ہم نے زحمت دی، اس کی سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں موجودہ حالات میں ایک تو ہم چاہ رہے تھے کہ جو بڑی بڑی خبریں آج کل زینت ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو اس طرف ہم آئیں گے، لیکن سر میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جو آپ کو جانتے ہیں، آپ کی شخصیت کو، لیکن بہت سے ایسے حوالوں سے واقف نہیں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سر آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو تعلیمی جو سرگرمیاں تھیں وہ کن کن شہروں میں اور کہاں تک، تھوڑا سا حالات زندگی سے آگاہ کریں، تاکہ ہمارے وہ لوگ جو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں الحمدللہ پاکستان میں، پاکستان بھر میں لوگ اور خاص کر نوجوان، تو وہ جان سکیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیں، میں ایک وکیل کے گھر پیدا ہوا۔ میرے دادا تجارت سے منسلک تھے۔ میرے والد صاحب کا نام احمد تھا۔ وہ پاکستان موومنٹ میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ دہلی مسلم لیگ کے وہ صدر تھے غالباً 1946 میں۔ دہلی میونسپل کمیٹی کے ممبر بھی وہ منتخب ہوئے۔ 1947 میں ہماری فیملی پاکستان آئی۔ سر نو زندگی کی ابتدا کی۔ میرے والد صاحب 1956 میں ہائی کورٹ کے جج ہوئے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے، اور غیر منقسم پاکستان میں جس وقت کے سپریم کورٹ میں صرف 5 جج ہوتے تھے، سپریم کورٹ کے جج بھی رہنے سے نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، ابتدائی تعلیم میں نے گھر پہ حاصل کی۔ ڈائریکٹلی 5ویں کلاس کے اندر مجھے داخلہ مدرسے میں ہو گیا، اور 5ویں کلاس سے 11 کلاسیں اس وقت میٹرک کی ہوتی تھیں۔ میں سر مدرسے ہی میں رہا، اور وہاں سے میں نے میٹرک کی۔ پھر میں نے سینٹ پیٹرس کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ پھر میں لاہور بورڈنگ میں چلا گیا، ایف سی کالج سے میں نے گریجویشن کی۔ پھر واپس آ کر کے ایس سی کالج سے میں نے لاء کیا، اور الحمدللہ قانون کراچی یونیورسٹی میں مجھے 3rd پوزیشن یونیورسٹی میں حاصل ہوئی۔ 1964 میں میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے، اور پھر مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے، مختلف آفیسز کرتے ہوئے، میں ہائی کورٹ کا جج ہوا، سر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوا، سپریم کورٹ کا جج ہوا، پرویز مشرف کا طلب نہیں کیا، اس لیے اسکول سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو گیا۔ اس کے بعد سے سیاست کے میں نے اس پر گزارا 5.5 پونے 6 سال
زیادہ ناکامیاب رہا، لہٰذا میں نے 2016 کی ستمبر میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا اور عام انتخابات کو رجسٹر ہوئی اکتوبر 2016 میں، اور اس کے بعد سے پھر یہ پارٹی چل رہی ہے، ابھی رڈار کے نیچے ہے، لیکن الحمدللہ قوم کافی حد تک ہمارے کاموں سے خوشناس ہے، اور اللہ نے چاہا تو وقت دور نہیں جب عام لوگوں کے بعد اس ملک اور اس قوم کے لیے ایک پاک اور بہتر کردار انشاءاللہ ادا کیا بہت شکریہ سر. سر آپ نے اختصار کے ساتھ لیکن بڑے جامع انداز میں اپنے تمام حالات زندگی سے سر نے آگاہ کیا. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عام لوگ اتحاد پارٹی کے حوالے سے کچھ میں بھی پروگرامات اٹینڈ کر چکا ہوں. تو جسٹس صاحب ایک بڑی اچھی ٹیم لائے ہیں جس میں پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ اور مخلص لوگ ہیں جو سامنے آئے، اور جو گزشتہ الیکشن میں بھی ان لوگوں نے کوشش کی، اگرچہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن بہرحال میدان عمل میں آئے. اور عام لوگ اتحاد کا منشور بھی میں نے مطالعہ کیا ہے اس کا، اور اس میں تمام چیزوں کا حل موجود ہے، اور میں اس پہ پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں اور اس پہ لکھ بھی چکا ہوں الحمدللہ اپنے اخبار میں. تو سر کی بڑی اچھی کاوش ہے. سر ایک تو یہ عام لوگ اتحاد کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اب تک جو لوگوں کی آپ کو فیڈ بیک ہے، جو پذیرائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے مطمئن ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ اب تک اتنی اچھی سیاسی جماعت کو جو اتنے اچھے منشور کے ساتھ اور اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ سامنے آئی ہے، جبکہ ہم یہی رونا روتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں صحیح لوگ نہیں آتے سیاست میں اور کرپٹ لوگ آتے ہیں، لہذا ہم اس میں سے کم کرپٹ کا انتخاب کر لیتے ہیں. اب اچھے لوگ آئے ہیں تو اسے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قدر پذیرائی مل پائی ہے اب تک؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب کوئی گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو اس کو دھکا لگا کر کے حرکت میں لانے میں وقت لگتا ہے، اور ایک مرتبہ وہ حرکت میں آ جائے تو جو مومنٹم وہ پکڑ لیتی ہے تو پھر وہ اس کا چلتا رہنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو جو ادارے یا جو سیاسی پارٹیاں غلط کاموں سے شروع ہوتی ہیں، غلط پیسہ ہوتا ہے، وہ جلدی سے سامنے آنا شروع ہوتی ہیں اور جلدی ختم بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اس طرح کے ادارے جو شروع پہ چلتے ہیں، اب ایک بنیادی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2016 کے اواخر سے ہماری پارٹی رجسٹرڈ اور مستقل جدوجہد کر رہی ہے، لیکن ہم نے ڈونیشن کے حساب سے یا خیرات کے حساب سے کسی سے ایک پیسہ نہیں، اور جو کچھ بھی اخراجات ہیں وہ ہماری پارٹی کے لوگ اپنے آپس میں پورا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن انٹرسٹ اس ملک میں اس قدر گہری جڑیں پکڑ چکا ہے کہ اس کو اکھاڑ کر کے پھینکنا اور اس کو ریپلیس کرنا کوئی آسان بات نہیں. تو یقیناً یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ بہتر نتائج بھی اس میں جلدی حاصل ہوں گے. ہماری جو بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کے لیے ہیں. عام لوگوں کو نہ یہاں تعلیم ہے، نہ یہاں تربیت ہے، اور نہ ہی ان کے وسائل ہیں. تو لہٰذا اس قسم
کے جو گروپس ہوتے ہیں، جو کمبینیشن ہوتے ہیں، ان کو گیلونائز کرنا ایک مشکل کاموں میں سے کام ہے. لیکن الحمدللہ اب ہم نے پارٹی کے الیکشن بھی، انٹر پارٹی الیکشن بھی کرا رہے ہیں. کل نامزدگیوں کی آخری تاریخ ہے، اور امید ہے کہ ایک اچھی سامنے آئے گی. میں خود امیدوار نہیں ہوں. میں سائڈ میں رہ کر کے کام کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہوتا عام طور پر یہی ہے کہ جو لوگ پارٹی بناتے ہیں وہ عہدے پکڑ لیتے ہیں، کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. تو پہلے تو میں نے چیئرمین شپ کا عہدہ قبول نہیں کیا. چیئرمین باڈی کی انسسٹنس کے اوپر میں نے ایکٹنگ چارج لیا چیئرمین شپ کا. اور اب جب یہ الیکشن ہونے لگے ہیں ایک بار پھر انشاءاللہ دیگر لوگوں کو سامنے لے کر کے آ جائیں گے، اور میں سائڈ میں بیٹھ کر کے لوگوں کے سامنے جلد سے جلوس بے شک میں ایڈریس کروں گا. سر بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر آپ جانتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر خود آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اور پوری قوم جو ہے الحمدللہ آپ کی بہت عزت کرتی ہے، اور آپ پر ہمیں فخر ہے. آپ جیسے لوگ جو ہیں ہمارے لیے سرمایہ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سر انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمیں وقت عنایت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ سر.